محفل کے صدر جناب علامہ شیخ سکندر حسین انیس صاحب کو یہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور عوام الناس سے خطاب کریں. جناب علامہ شیخ سکندر حسین. قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید وَنَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. حاضرین جلسہ، مولا متقیان شیر خدا علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امیر کبیر سید علی مدانی قطب العطار، ان دونوں راہ آسمان شریعت اور طریقت کی تابندہ دونوں ستاروں کی یوم ولادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور تقریر کے لیے جب ہم جلسہ شروع کرنے سے پہلے یہ تیاری ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ کہنے کے لیے، کچھ بولنے کو اپنے طور سے کچھ ہم تیاری کر کے آتے ہیں، مگر جلسے میں پہنچنے کے بعد یہ سارے بچوں کی منقبت اور نونہالوں کی تقریریں، ولولہ انگیز نعرے، ان سب کو دیکھ کر بھی اور وقت اور تقاضے کو بھی دیکھنے کے بعد موضوع ہمارے بدل جاتا ہے. تو میں زیادہ گفتگو آپ سے نہیں کروں گا. قرآن کریم کی آیت کی مختصر ترجمہ اللہ نے رب العزت نے فرمایا، ہم تمہارے جو کچھ تم نے کیا اس کو اور تم نے جو اثر چھوڑا ہے دونوں کو ہم لکھتے رہتے ہیں. تو علی مرتضیٰ کی اثرات، امیر کبیر سید مدانی علیہ رحمہ کی لکھے ہوئے چیزیں، انہوں نے جو کچھ اپنی زندگی میں ہمیں دیا اور بعد میں جو اثر انہوں نے ہمیں چھوڑ کر گئے، ان سب پر گفتگو کرنے کی بالکل وقت نہیں ہے. اور مقررین محترم نے مختلف موضوعات پر بہترین طریقے سے آپ تک آج کی اس مناسبت سے بہترین انداز میں مطالب آج کی مناسبت جن کی آپ تک پہنچایا. تو میں نے 2014 کی تقریب میں انہی جلسوں میں سے ایک جلسہ تھا، آپ کو ایک مثال پیش کر کے تقریر ختم کیا تھا جن کو یاد ہوگا. وہ مثال میری طرف سے تو بمعنی مثال تھا، ممکن ہے اب بھی آپ سمجھیں وہی مثال آج پھر آپ کے سامنے، کیونکہ گفتگو سلیقہ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. ہماری دنیا میں یہی بہت بڑا مصیبت آیا ہوا ہے. حدیث کے اندر معنی کچھ اور ہوتا ہے، قرآن کریم میں مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے کم علمی کی وجہ سے ان کی ادائیگی میں فرق ہونے سے معنی آسمان و زمین بدل جاتا ہے. انہی میں سے ایک یہی مولا علی شیخ خدا کی ولایت کے مسئلے میں، مشکل کشا کی خلافت کے مسئلے میں، اور ہمارے سلسلہ ذہن میں اب تک ہم آئے ہوئے پیران پیر کی باتوں کو سمجھنے کے حوالے سے ہمیں اس انداز گفتگو جس بزرگ نے کیا ہے، اس طریقہ جس گفتگو جس کو بزرگ نے کیا ہے، اس کی ادائیگی ہم سے نہ ہونے کی وجہ سے مختلف گروپ نکلے ہیں، مختلف داڑھی نکلے ہیں، مختلف تصویر نکلے ہیں، مختلف بال نکلے ہیں، مختلف سب نکلے. سب کو ہم حقیقت سمجھنے لگے. بالکل نہیں، وہ ہم نے مطلب کو نہیں سمجھا. جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کیا تھا اس شخص کا جو چکی کی لومڑی خریدنا چاہتا تھا. چکی کی لومڑی آپ کے شہر میں نے سنا ہے کوئی شخص ہے چکی کی لومڑی بیچتا ہے. آپ بھی ممکن ہے آپ نہ سمجھیں. اگر میں اس کو سادہ بناؤں، یہ تین سوچی کا رنٹھا میں واضح موجودہ جو غلطوں سے جنگوں بھی رنٹھا میں واضح موجودہ نسیل چھوٹی دولت آگاہ سے نریا جائے گی انہا آج و سلمی اللہ چکی کی لومڑی سو موجود ہونا. چکی کی لومڑی کیا ہوتا ہے؟ کسی نے بھی نہیں سمجھا پاتا، چلا گیا اور بعضوں نے مذاق اڑایا.
یہ مثال میں نے صرف اس تقریر میں آپ سے عرض کیا تھا، آج پھر وہی آپ سے اعادہ ہے۔ ہم مطالب کو سمجھنے کے لیے مطالب سمجھنے والے اہل کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، مطالب سمجھنے کے لیے پیسوں کی تعلقات والوں کی طرف، رشتہ داری خاندان کی تعلقات رکھنے والوں کی طرف اور اپنے گاؤں محلے کی تعلقات کی بیس پہ ہم مطالب سمجھنے لگتا ہے۔ مطالب جن الفاظ کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ رکھنے والوں کی طرف ہم نہیں آتا ہے۔ جو چیز یہ ہمارے یہ کردار مولا علی کو سخت ناپسند ہے، امیر کبیر سید حضرت علی کو سخت ناپسند ہے، اور غوث المداخل سے محمد بن بخش کو سخت ناپسند ہے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ میرا آج تحریر صاحب سے پہلے جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ یہی ہے، ہم متحد ہو کر چلنے کے لیے، مذہب کی طرف لے جانے کے لیے، اللہ کے حضور سرخرو ہونے کے لیے، محمد کے سامنے خوشرو ہونے کے لیے ہمیں علم والوں سے، علم کی ماہرین سے اپنے دین کو جاننے کی کوشش کرے۔ لمبے داڑھے بال وغیرہ 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 سارے اپنے جگہ پر ٹھیک ہوگا، مگر وہ دین کی رہنمائی، دین کی پیشروی کرنے کی وہ اہلیت نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے اس کی مثال جو میں نے آپ سے پیش کیا۔ دوسرے 2015 کے جلسے میں میں نے آپ سے اشاروں میں بن کر کے چھوڑ دیا تھا، اشارہ کیا تھا، اس طرح اشارہ کیا تھا، یہ خوبصورت جو بچے آپ اتنا شاندار انداز پیش کیا، واقعی روح ایمان تازہ ہو گیا۔ ولایت امیر کبیر، ولایت علی مرتضیٰ، دونوں کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا ان نونہالوں نے اتنے زبردست انداز سے انہوں نے مرتبہ اور شان ہوئی کیا، لہذا ان کی بات مجھے اپنے طور سے میری آواز مجھے عجیب سا لگتا ہے، یعنی میری آواز مجلس کی مجھے توہین لگتا ہے۔ اتنا خوبصورت سراہوں میں، خوبصورت آواز میں، خوبصورت ادائی کے ساتھ کتنے باتیں آپ تک پہنچ چکا ہے کہ میں باہر سے صدر معافی آ کر کے کوئی کم دور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس دفعہ میں نے 15 کے جلسے سے ایک جلسے میں نے صرف اشارہ کیا تھا، یہ خوبصورت سب کچھ خوبصورت ہے، چھوٹے بچے خاص طور پر آئندہ بھی میں ابھی سے بتا کے گزارش کر کے رکھنا چاہتا ہوں، NSO برادران نے اور MIM دونوں، یہ چھوٹے بچوں کو جتنا ہو سکے آپ موقع دیں۔ ان چھوٹے بچوں کی اثر نحن نکتب ما قدموا آثارهم، تمہارے آثار کو ہم لکھ کے رکھیں گے، تمہارے آثار مٹ کے ہم نہیں دیں گے۔ آج جس بچوں نے نافرمانی کیا، آج جس بچوں نے بہترین انداز میں قصدخانی کیا، یہ اثر اس وقت تو تاریخ کی فضاؤں میں رہتا تھا، اب اس وقت یہ اثر ہر کسی کے موبائل کے اندر آ گیا ہے، شکل کے ساتھ، تصویر کے ساتھ، صدا کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ۔ یہ اثر جو ہمیں آج کے بچوں کے اثر آئندہ آنے والوں کے لیے ہمارے لیے قابل رہنمائی ہے۔ آج کے بچوں کی صدا یہی بچے کل آ کر کے انہوں نے ہمارے محفل کو، ہمارے دین کو، ہمارے مدارس کو سنبھالنا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے آئندہ جتنے پروگراموں میں ان کو پہلے ٹائم تو بڑے 15-16 سال کے آواز میں ختم ہو گیا، آواز ختم ہو گیا، معصومیت ختم ہو گیا، بات میں اثر ختم، گناہوں کی غلبہ ہونے سے شعر میں مزہ بھی نہیں رہتا ہے، اگرچہ شور ہو اس کی آواز میں، اگرچہ سانس ہو اس کی آواز میں۔ معصوم کو دے دو، ابھی نان بھی جو والا ہے، معصوم بھی کلام ہے، بولنے والا بھی معصوم ہے، تو کیا ہی لذت ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سال میں نے آپ کو ان دو چیزوں پر اکتفا نہیں کیا، تھوڑا بہت میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اسی کے ساتھ ہی دوبارہ آپ سب کی خدمت میں آج کی اس ولادتین کی مناسبت سے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب کی طرف سے مبارکبادی امام حجت امام محمد مہدی علیہ السلام کی حضور پیش کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی امام محمد مہدی علیہ السلام کے توسل سے دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم تیری محمد آل محمد کا واسطہ یا اللہ، پروردگار عالم آج کی جو میں ولادت جن دو ہستیوں کی معنی ہے ان کے واسطے یا اللہ، پروردگار جوانوں نے زبردست انداز سے اس محفل کو سجایا ہے، پروردگار ان کی دلوں کو محمد آل محمد کی محبت سے منور کر کے سجایا یا اللہ۔ جتنے جلسے میں تشریف لینے والوں نے زینت بخشے یا اللہ، ان کی ہر دلی خواہش کو پورا فرما یا اللہ۔ پروردگار ہم اس طرح خوشی سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، روز قیامت بھی انہی کی سرپرستی میں خوشی کے ساتھ خوش ہو کر کے ہمیں ان کی شفاعت حاصل فرما یا اللہ۔ روز قیامت بے بسی کے عالم میں یا اللہ محمد آل محمد کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو یا اللہ۔ پروردگار عالم جن لوگوں نے مدد کی، نوجوان آج سے 2 راتوں سے بیدار ہے، آج رات بھی بیدار رہیں گے، خواتین نے عذر پکانے کی زحمت کی ہے، بہت سے ہر کسی قسم کی، ان سب کی خدمت کو یا اللہ محمد آل محمد کے سلسلے میں تیری حضور قبول فرما
या अल्लाह वसल्लम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। یہ تھے علامہ شیخ سکندر حسین صاحب، صدر محفل، اپنے پرمغز گفتگو سے سامعین کو نواز رہے تھے۔ وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ہم باقی تمام امیدواروں سے معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہمارا وعدہ ہے کہ آئندہ آپ لوگوں کو پہلے موقع دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایوارڈ سیرمنی کی نظامت توصیف حیات شبلی صاحب کریں گے کہ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور نظامت کریں ایوارڈ سیرمنی کی۔